اتنا ہم عمومیت کے اندر رہیں گے اتنا ہمارا عملہ ہمارے ساتھ مضبوط رہے گا. ایسا ذمہ دار ہو، ایسا پرانا ہو، ایسا مسجد کا ذمہ دار ہو کہ آنے والا یہ سمجھے کہ یہ کوئی مسجد کا عام آدمی ہے، اور ہر عام آدمی اتنا زیادہ فکر مند ہو مسجد کے اندر کہ آنے والا سمجھے یہی پوری مسجد کا ذمہ دار ہے. یہ اصل مزاج نبوت. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی عمومیت میں رہا کرتے تھے. اور اتنا روایتوں کے اندر آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا درجہ اس سے کم نہیں سمجھا کرتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا درجہ اس سے کم نہیں سمجھا کرتے تھے کہ خود چل کر اس کو جا کر دعوت نہ دیں. ایک ایک کے پاس جا رہے دعوت دیں، ایک ایک کے پاس پھر رہے، ایک ایک کی خوشامد کی جا رہی، ایک ایک کی کیا کی جا رہی؟ خوشامد. مکے میں کہتے تھے ایک آدمی قریش مکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم ابھی تک ہم سے مایوس نہیں ہوئے؟ کیا اب بھی تم ہمیں اپنی بات پہنچانے پہ لگے ہوئے ہو؟ ہم نے اتنا انکار کر دیا. کیونکہ اتنی بار اگر میرے پاس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت لے کر نہ آتے تو شاید مجھے اسلام نہ ملتا. کئی راتوں کو دروازہ کھٹکھٹا رہے، بارش ہو رہی تو دعوت دے رہے، حج ہو رہا تو دعوت دے رہے، ایک ایک کے پاس جا رہے، ایک ایک کی خوشامد کر رہے. کہیں ابو جہل کی خوشامد کر رہے، کہیں ابو لہب کی خوشامد کر رہے جن کے لیے اسلام نے لکھا ہو. تو میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ دو چیزیں یہ ہمارا اصل کام ہے. اصل کام تقریریں کرنا نہیں ہے، اصل کام بیانات کرنا نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکے کی 13 سالہ زندگی شاید ہی کوئی تقریر کوئی بیان مجموعی 13 سال میں ہوا ہو. اور مدینہ منورہ کی 10 سالہ زندگی جہاں اتنے بیانات اتنے خطاب اللہ کے رسول نے فرمائے، اس کے باوجود بھی ایک ایک فرد کو انفرادی دعوت دے رہے ہیں. یہ اصل داعی کا مقصد. مکہ مکرمہ میں کیسی دعوت دی جا رہی؟ ایک ایک فرد کو سمجھا رہے مکے میں، ایک ایک کو تیار کر رہے. اور دوسری طرف جہاں کیا ہوا؟ مدینہ منورہ اور بڑی بڑی جماعتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہی ہیں. کام سارے میں پھیل گیا، جیسے ماشاءاللہ کام پھیل گیا. کتنے 4 مہینے والے میوات کے جمع ہو گئے، کتنے پوری دنیا کے اندر کام کرنے والے تیار ہو گئے. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے پرانے لوگ وہ کیا کر کے بیٹھ جائیں، اب نئے لوگ انفرادی دعوت دیں گے. ہم پرانے ہو گئے، کبھی بیان کرانا ہو تو ہمیں بھی مسجد میں بلا لینا. ہاں، کوئی جماعت جا رہی ہو اس میں روانی بات کرنی ہو تو ہمیں بھی مسجد میں بلا لینا. کسی کو ہدایات دینی ہو تو ہم آگے ہدایات دے کے چلے جائیں گے. کیسے مدینہ منورہ فتح ہو گیا. سورہ اذا جاء نازل ہو گئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. فوج در فوج لوگ اسلام میں داخل ہو رہے، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نئے آنے والوں کو خود ہی دعوت دے رہے. ادھر حکم بن کیسان کو دعوت دیتے دیتے تھک گئے. پہلے جماعت نے دعوت دی، پھر خود دعوت دینی شروع کر دی. اور اتنی دعوت دی کہ دعوت دیتے دیتے تھک گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تلوار نکال لی. امیر یا رسول اللہ آپ اجازت دیجئے، یہ اسلام میں داخل نہیں ہوگا، میں اس کا سر قلم کرتا ہوں. فرمایا، دیکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو، پھر نگاہ پھر کے پھر دعوت دینی شروع کر دی. تھوڑی دیر میں حکم بن کیسان اسلام میں داخل ہو. فرمایا، یہ دیکھو کیسی اچھی بات. یہ فرمایا اگر میں تم لوگوں کی بات مان لیتا تو یہ آدمی دوزخ میں جاتا. میں نے تم لوگوں کی بات نہیں مانی، اب یہ جنت میں جائے گا. یہ کہاں جائے گا؟ یہ ہاں جنت. یہ نئے آدمی کی فکر ہمیں نہیں ہوتی. فکر ہم کیا دیکھتے ہیں؟ ہمارے محلے کا ہونا چاہیے، ہمارے ساتھ چلہ لگا ہوا ہونا چاہیے، ہمارے ساتھ 4 مہینے لگا ہوا ہونا چاہیے، ہماری گشت کا ساتھی ہونا چاہیے. جب یہ ساری چیزیں ہوں گی تو لو پھر ہم 2 باتیں ان سے کر لیں گے. ہم کیا کر لیں گے؟ 2 باتیں ان سے کر لیں. نیا آدمی واصلہ ابن اسقع وہ آئے مسجد کے اندر، ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوئے، اور مسجد میں آ کر سب سے پیچھے والی صف پہ نیت بانی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے. نماز سے فارغ ہو کر دیکھا پیچھے واصلہ ابن اسقع بیٹھے ہوئے ہیں آخری صف میں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری صفوں کو پار کر کے واصلہ ابن اسقع کے پاس گئے. ذرا سوچنے کی بات ہے، کتنے لوگ ہمارے مسجد میں
کتنے لوگ ہمارے گاؤں میں، کتنے لوگ ہمارے محلے کی مسجد میں آتے ہیں، نہ ہمیں کبھی توفیق نہیں ہوتی انہیں بیٹھ کر دعوت دینے کی، ہم کبھی نہیں انہیں سمجھاتے لے کر کہ نئے لوگ آئے۔ لوگ تو الگ بات ہے، اب تو کوئی جماعت بھی آ جائے پرانے ساتھی خاموشی سے نکل جاتے ہیں۔ پرانے ساتھی کیا، ارے ابھی پکڑ لیں گے ہم، 4 مہینے لگائے ہوئے ہیں، پھر انہیں گشت بھی کرانا پڑے گا، ملاقاتیں بھی کرانی پڑیں گی، محلے میں وصولیاں بھی کرانی پڑے گی، ساری ذمہ داری ہمارے سر پڑ جائے گی، اس سے بہتر ہے کہ ہم نکل جائیں۔ وہاں کیسے اکرام ہوا کرتا تھا آنے والوں کا؟ ایسے اکرام آنے والوں کا کہ آ رہے صحابہ رضی اللہ مجمعین، اپنے گھروں کو لے کے جا رہے، اپنے گھر میں لے جا کے کھانا کھلا رہے، اپنے گھر میں لے جا کر دین سکھا رہے، اپنے گھر میں 3 دن تک ایک بہت بھاری بھرکم آدمی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جاتے رہے۔ حضور جتنا کھانا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا وہ سارا کا سارا کھانا کھا لیتے، اگلا دن ہوتا پھر جاتے سارا کھانا کھا لیتے، حضور اکرم صاحب کے گھر لے کے جا رہے۔ اس طرح آنے والوں پر، نئے لوگوں پر محنت۔ ہمارے مسجد مرکز کا واقعہ، جب تو کوئی بھی نہیں تھا میوات رہا کرتے تھے، ہمارے سڑک گزرا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ اپنے بستر کے اوپر لیٹے ہوئے اور استقبال کے اندر متعین کیا حضرت مفتی زین العابدین صاحب کو، حضرت مولانا عبید اللہ صاحب کو، حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب کو۔ یہ ہو استقبال مسجد کا، ہم کسے تیار کریں؟ ایک عام آدمی کو کھڑا کر دیا استقبال میں۔ وہاں ایسے لوگوں کو استقبال میں، ایسے لوگوں کو استقبال میں رکھا جاتا تھا جو ہماری مسجد کے اندر آ گیا وہ پورا دعوت کا کام سمجھ کر ہماری مسجد سے نکلے۔ جو ہماری مسجد کے اندر آ گیا وہ کیا سمجھ کر؟ ہاں، پورا کام دعوت کا سمجھ کر۔ وہ کہاں سے نکلے؟ وہ ہماری مسجد سے نکلے۔ ایسے لوگ استقبال میں۔ مفتی زین العابدین صاحب فرماتے ہیں کہ مغرب کے بعد کا وقت تھا، میں نے اوابین کی نیت باندھ لی، جو آپ نے پڑھی ماشاءاللہ سب نے رات، کیسا اچھا منظر ہو گیا تھا ہمارے پنڈال کا، کہ میں نے اوابین کی نیت باندھی۔ اوابین کی نیت باندھی، اتنے میں حضرت مولانا الیاس صاحب کی آواز آئی۔ ایک آدمی آیا، آ کر اس نے کنویں سے پانی پیا اور وہ واپس چلا گیا۔ بالکل دروازے کے پاس کنواں تھا۔ بہت اہم، میں اس کے اوپر ایک بات واقعہ اس واسطے ذکر کر رہا، ایک بات کہنی ہے۔ وہ کہاں سے آیا؟ مسجد میں داخل ہوا ہماری اور کنویں سے پانی پی کر واپس چلا گیا۔ اب مفتی صاحب فرماتے ہیں مولانا الیاس صاحب بڑے ناراض میرے اوپر، بلوایا زین العابدین کہاں ہو؟ مفتی صاحب آئے، فرمایا زین العابدین کہاں تھے؟ میں نے کہا جی میں اوابین پڑھ رہا تھا۔ کہ حضرت نے فرمایا کہ ایک آدمی آیا ہماری مسجد کے اندر، آیا آ کر پانی پی کر واپس چلا گیا۔ اے مفتی صاحب اب یہ بتاؤ، اگر کل کو اللہ کے سامنے اس نے کھڑے ہو کر کہہ دیا اجی میں مولانا الیاس کی مسجد میں بھی گیا تھا، وہاں بھی میرے سے کسی نے دین کی بات نہیں کی، پھر میں اور تم اللہ کو کیا جواب دیں؟ آ رہی سمجھ میں کچھ؟ میں وہاں تک چلا گیا تھا۔ اب سوچنے کی بات، کتنا بڑا مجمع ہمارے یہاں سے مسجد سے روزانہ آ کر گزر کے چلا جاتا ہے۔ کتنے نمازی ہماری مسجد کے اندر ہیں جن کی نماز ٹھیک نہیں ہے، کتنے نمازی ہماری مسجد کے اندر ہیں جن کا قرآن ٹھیک نہیں ہے۔ کبھی ہمیں اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ ہم انہیں گشت کر کے مکتب کے اندر جوڑیں، ہمیں اتنی کوشش نہیں ہوتی کہ ہم محنت کر کے سہ روزہ کی جماعت میں، ہم خالی بیٹھے ہوئے ہیں مسجد کے اندر، برابر والے سے برابر والے کی نمازی سننے نہیں سن رہے، اس کی سنتے ہوئے شرم آ رہی، اپنی نمازی اسے سنا دے کہ بھائی ذرا میری نماز سن لے، تاکہ جو غلطی اس کی نماز میں وہ بھی نکل جائے، جو غلطی میری نماز میں وہ بھی نکل جائے۔ اسے کہتے ہیں انفرادی محنت، ایک ایک کو محنت کر کے اپنے ماحول کے اندر لے کر آنا۔ ہم جتنی اپنی محنت کو بڑھائیں گے اتنا ہی کام ساری دنیا کے اندر پھیلے گا۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ پرانوں کے درمیان صرف کام کا محدود ہو کر رہ جانا یہ اس کام کی ترقی نہیں ہے۔ یہ کیا نہیں ہے؟ کہ پرانے لوگ کام سے نکل رہے ہوں اور نئے لوگ کام میں آ رہے ہوں، یہ اس کام کی ترقی نہیں ہے، بلکہ یہ اس کام کی تنزلی ہے۔ یہ کیا ہے؟ اس کام کے نیچے اترنا، اوپر چڑھنا نہیں۔ کس طرح ہمارا پورا عملہ حرکت میں آئے اور کس طرح ہمارے عملے کے اندر نئے نئے تقاضے پیدا ہوں، یہ اصل چیز ہے۔ یہ ہماری مسجد سے ہوں گے۔ یہ کس سے ہوں گے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ماحول مسجد نبوی کا بنایا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا تیار مسجد نبوی کو کیا تھا۔ اوہو، میں آپ کو ایک قصہ سناؤں۔
ایسے تیار کسے کیا تھا؟ مسجد نبوی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ وہ اوس اور خزرج، بڑی اہم بات ہے، ایسا ماحول مسجد نبوی کا بنایا تھا اور ایسا تیار مسجد نبوی کو کیا تھا کہ وہ اوس اور خزرج جو دونوں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے رہا کرتے تھے، جو دونوں ایک دوسرے کو قتل کرنے میں لگے رہا کرتے تھے، صدیوں سے لڑائیاں چلتی آ رہی تھی، آج وہی اوس اور خزرج دونوں مقابلہ کر رہے ہیں، دنیا کے لیے نہیں، دین کے لیے مقابلہ ہو رہا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے جیسے دو بیل آپس میں مقابلہ کرتے ہیں، بیل ہو نا، دیکھیں بیلوں کو، کیا کہیں بیل کو میواتی میں؟ بیل ہی کہیں، کہ جیسے دو بیل آپس میں کیا کرتے ہیں؟ مقابلہ، ایسے اوس اور خزرج دین کے تقاضے پورا کرنے کے لیے مقابلہ کیا کرتے تھے، کہ ایک اوسی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فلاں تقاضا پورا کر لیا، خزرج والے سوتے نہیں تھے اس وقت تک جب تک وہ اس کے مقابلے میں دین کا دوسرا تقاضا پورا نہ کر لے۔ یہ تقاضوں کا پیدا کرنا، نئے تقاضے، ہمیں فکر کریں، ہم خود بیٹھ کر سوچیں مسجد کے اندر کہ کتنے مسلمان میری مسجد کے اطراف میں ہیں، اس میں سے کتنے مسلمان ہیں جو اللہ کے راستے میں نکلے، اس میں سے کتنے مسلمان ہیں جن کے سہ روزہ لگ گئے، ان میں سے کتنے مسلمان ہیں جتنا چلہ لگ گیا، ان میں سے کتنے مسلمان ہیں جن کے 4 مہینے لگ گئے، ابھی کتنے مسلمان ہیں جن کا کلمہ میں نے ٹھیک کرا دیا۔ ہم اس کا تقاضا پیدا، دیکھو میرے محترم دوستو بزرگوں، تقاضا پیدا کرنا یہ زندوں کی صفت ہے اور تقاضے کا پیدا نہ کرنا یہ تو مردوں کی صفت ہے۔ کس کی صفت ہے تقاضے کا پیدا نہ کرنا؟ مردے کی صفت۔ مردہ سارے تقاضوں سے فارغ، نہ اسے کھانے کا تقاضا، نہ اسے پیشاب پینے کا تقاضا، نہ اسے استنجے کا تقاضا، اب اسے کوئی تقاضا باقی نہیں ہے، صرف ایک تقاضا ہے کہ کندھے پہ اٹھا اور لے جا کے قبر میں رکھ دو۔ اور مردوں کے تقاضے اور زندوں کے تقاضے کتنے ہیں؟ ہر لمحہ تقاضا ہے، اب آرام کا تقاضا، اب بیٹھنے کا، اب اٹھنے کا، اب لیٹنے کا، سارے تقاضے۔ صحابہ رضی اللہ مجمعین نے ان سارے تقاضوں کے اوپر جس تقاضے کو مقدم کیا تھا وہ تقاضا دین کا تقاضا تھا۔ ہر وقت اس فکر میں رہا کرتے تھے کس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ساری دنیا میں پھیل جائے، کیسے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ساری دنیا کے اندر چلی جائے۔ فرمایا اللہ کے رسول کی صفت بیان کی، متواصل الاحزان دائم الفکرہ، کہ غم مستقل غم زدہ رہنے والے اللہ کے رسول تھے اور مستقل فکر میں رہنے والی ذات وہ اللہ کے رسول کی تھی۔ اس کے واسطے اس مسجد کو تیار کیسی ہے مسجد میں آپ کو بتاؤں۔ مسجد ایسی ہے، مسجد کی مثال ایسی ہے جیسے لوہار کی بھٹی۔ لوہار کی بھٹی دیکھی تھی نے، کتنا مضبوط چیز ہے لوہا۔ اگر لوہار کی بھٹی میں لوہا گرم کیے بغیر لوہے پہ ہتھوڑا مارا جاوے تو ہتھوڑا بھی اچھل کے دوبارہ منہ پہ آ کے لگے انسان، ہوتا ہے نا ایسے ہی۔ اب کیا ہو گیا؟ اب لوہار کی بھٹی میں لوہا گرم ہو گیا۔ جب لوہار کی بھٹی میں لوہا گرم ہو گیا، اب موٹے سے موٹے لوہے کو جیسی جی چاہے شکل دے دو، وہ ایک سے ایک نقشے بنا کے لوہے کے تیار کرتے ہیں۔ کس واسطے؟ کہ وہ لوہار کی بھٹی میں پنکھے تیار۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایسی محنت ایک ایک کے اوپر ہو، ایسا ایک ایک کو پکایا جائے، ایسا ایک ایک کو تیار کیا جائے، اتنی اس کو ایمان کے حلقوں میں لا کر بٹھایا جائے، اتنی اسے انفرادی دعوت دی جاوے، اتنا اس کے سامنے اللہ کو بولا جاوے، اتنا اس کے سامنے منتخب احادیث فضائل اعمال میں سے اللہ کے راستے میں نکلنے کے فضائل سنائے جاوے۔ اب اسے روزہ سے لے کر 5 ماہ بیرون تک جس تقاضے کے واسطے بھی تیار کیا جائے، یہ خود بخود کھڑا ہو تقاضے کے واسطے، یہ خود بخود کیا ہو، یہ خود اپنے نام دے تقاضے کے واسطے۔ یہ مدینہ منورہ کا معمول تھا۔ ایک اعلان ہوا کرتا تھا، الصلاۃ الجامعہ، اے لوگوں جمع ہو جاؤ، سب جمع ہو جاتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے آدھا مدینہ منورہ ادھر اللہ کے راستے میں نکل جائے، آدھا مدینہ منورہ ادھر اللہ کے راستے میں نکل جائے، اور جو آدمی اللہ کے راستے میں نکلنے سے پیچھے رہ جاتا قرآن ان کی حالت بیان کر رہا۔ ایک ہماری حالت ہے، ایک صحابہ رضی اللہ عنہم کی حالت ہوا کرتی تھی، ہے نا؟ سمجھ میں بھی آ رہی بات یا نہیں آ رہی؟ ایک کس کی حالت ہے؟ ہماری جماعت والے آتے ہیں،
آگے تشکیل کی مسجد کے اندر، او خوش آمدید کی، او ہم نے اجی گھر والی بیمار ہے، اجی کھیت کاٹنا ہے، اجی فنا کام ہے فنا کام ہے، اور خوش ہو کے گھر واپس جا رہے ہیں کہ ارے بڑا اچھا بیوقوف بنا دیا جماعت والوں کو، انہیں پتہ ہی نہیں بیچارہ وہ کچھ۔ یہ قرآن کس کی حالت بیان کرا؟ صحابہ رضی اللہ کہ ان کے پاس جب نکلنے کی سواری نہیں ہوتی، ان کے پاس جب ان کا اتنی استعداد نہیں ہوتی کہ اللہ کے راستے میں جا سکیں، یہ اللہ کے رسول اللہ کے راستے میں جانے سے روک دیتے ہیں وقتی طور پر، تو قرآن ان کی حالت بیان کر رہا، یہ واپس اپنے گھروں کو پلٹتے ہیں تو روتے ہوئے واپس جاتے ہیں۔ کیسے واپس جاتے ہیں؟ یہ تھا مسجد۔ تو ایسے ہم اپنی مسجد کے اطراف میں محنت کریں کہ مسجد پہ آنے والے ہر تقاضے کو ہم اپنا تقاضا، اور سب سے بڑا تقاضا یہ میوات والوں کی ذمہ داری ہے، سب سے بڑا، کہ جو ایک مرتبہ ہمارے کام میں لگ گیا وہ اس کام سے دوبارہ پیچھے نہ ہٹے۔ یہ ہے اصل چیز۔ ہم رات کل کارگزارش میں رہے تھے، 4 مہینے لگائے ہوئے 1000 آدمی ہیں کسی حلقے کے اندر، کسی میں 4000 آدمی 4 مہینے لگائے ہوئے، اور حرکت کے اندر سالانہ چلہ صرف 1000 دے رہے، 1000 میں سے سالانہ چلہ صرف 200 دے رہے، 100 دے رہے۔ کتنی بڑی کمزوری۔ ابو سفیان اسلام میں داخل ہونے سے پہلے ہرقل کے دربار میں گئے۔ کس کے دربار میں؟ بادشاہ تھا بڑا۔ تو ہرقل نے پہلا سوال، اس سوالوں میں سے ایک سوال یہ پوچھا کہ ذرا یہ تو بتاؤ کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو اپنا کام سمجھ لیتا ہے،